بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ عملیات کے ذوق اور شوق رکھنے والے افراد اکثر یہ پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں کہیں زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ عمل کی، پڑھائی کی، چلے کی ایسے ہی ضروری ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ۔ جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے مال پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اس کا تناسب، اس کا نصاب، اس کی فیصدی ہر مسلمان کو جاننی ضروری ہے۔ 2.5%۔ اب عملیات کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جس سے اکثر عاملین ناواقف ہیں، صرف کاملین کے بتائے ہوئے اصولوں، قاعدوں اور ضابطوں پر چلتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے اگر پوچھ لیا کہ اس اسم کی زکوٰۃ کیا ہے تو کہہ دیتے ہیں 1.25 ہے۔ اب 1.25 ہیں زکوٰۃ۔ کوئی سورہ یاسین پڑھنا چاہے 40 دن میں 1.25 کیسے پوری کرے گا؟ سورہ بقرہ پڑھنا چاہے، اس کا عمل بننا چاہے تو 40 دن میں 1.25 یہ کیسے پوری کرے گا؟ زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے، زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے، جب عملی طور پر بندہ ادا کرتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے۔ 3125 کی تعداد میں اگر کوئی چیز پڑھیں، 3125 کی تعداد میں اگر کوئی چیز پڑھیں تو 40 دن میں 1.25 بنتی ہے۔ کیلکولیشن کر کے دیکھ لینا۔ مثلا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھتے ہیں 3125 مرتبہ روزانہ، تو 40 دن آپ کے لگیں گے تو 1.25 بنے گی، 1,25,000 بنے گی۔ اور اگر آیت الکرسی پڑھتے ہیں 3125 مرتبہ پڑھ کے دکھائیں نا، پورا دن لگ جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہر بندے نے، کیا ہر عمل نے ہر اسم کی زکوٰۃ، ہر آیت کی یا ہر صورت کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے؟ یہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ تو اس لیے عاملین اور کاملین جب کسی اسم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کے طریقہ کار ہیں، اس کی اقسام ہیں کہ کس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ آیا کہ ایک دفعہ کی زکوٰۃ ادا کرنے سے عمر بھر کے لیے ادا ہو جاتی ہے یا چند دنوں کے لیے ہوتی ہے؟ جس طرح حروف ثوابت کا اگر کوئی عمل بننا چاہے تو چاند گرہن سے چاند گرہن تک وہ عمل ہوتا ہے، سورج گرہن سے سورج گرہن تک کا عمل ہوتا ہے۔ گرہن 6 مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، مہینے بعد آ جائے، تو جب پہلا گرہن دوسرے گرہن کو پہنچے گا تو اس کی وہ جو زکوٰۃ تھی، وہ جس کا عمل تھا، وہ عمل نئے سرے سے اس عمل کی تجدید کرے گا۔ تو آیا کہ یہ بات سوچنی ہے کہ ایک دفعہ کے زکوٰۃ ادا کرنے سے عمر بھر کے لیے بندہ عمل بن جاتا ہے یا چند دنوں کے لیے، چند خاص مدت کے لیے؟ اور اگر ساری عمر کے لیے عمل بننا چاہے تو ہر روز کس تعداد میں پڑھنا ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے؟ یہاں میں چند ایک باتیں بتا رہا ہوں، یہ عام انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ عاملین کے لیے ہے جو چلہ کشی کرتے ہوں، جو کسی عمل، کسی صورت، کسی آیت، کسی اسم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ قسم اول، عمل اپنے نام کے اعداد کے مطابق 41 یوم روزانہ پڑھے تو وہ عمل ایک دفعہ کام دے گا، ہمیشہ نہیں۔ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھے،
40 یوم تک، تو وہ عمل ایک ہی دفعہ کام دے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، بہت اچھا ضرور ہے، جس طرح لوگ آیت کریمہ کا ختم کراتے ہیں، سورہ یاسین 41 بار، سورہ مزمل 41 بار یا 40 بار پڑھواتے ہیں، سورہ یاسین اس طرح پڑھواتے ہیں، ایک ہی کام کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ نہیں ہوتا۔ جس طرح میرے نام کے عدد ہیں 296 296، تو اگر میں پڑھنا چاہوں آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کو 40 دن تک 296 بار پڑھوں گا تو یہ عمل ایک ہی دفعہ کام دے گا، ہر دفعہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسری کو حاجت کو مشکل ہوگی تو اس کے لیے دوسری دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ قسم اول ہے، اپنے نام کے اعداد کے مطابق کسی کلام کو پڑھے 40 دن تک، 41 دن تک۔ قسم دوم ہے دوسرے نمبر پہ، جو عمل پڑھنا ہو اس کے حروف کی تعداد جتنی ہو، اس کے حروف کی تعداد جتنی ہو، اتنے 1000 مرتبہ روزانہ 41 یوم تک پڑھے، اتنے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے تو ہمیشہ کے لیے عمل ہو جائے گا۔ سمجھنا، حروف کی تعداد جتنی ہو، حروف کی تعداد جتنی ہو، اتنے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اب صرف ایک مثال دوں گا، یا اللہ، اللہ کے اندر 4 حرف ہیں، الف لام لام اور ہے، 4 حرف ہیں، 4000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ روزانہ پڑھے گا 41 یوم تک، تو وہ ہمیشہ کے لیے عمل ہو جائے گا اور اس کی زبان سیف زبان بن جائے گی۔ پھر وقت ضرورت صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ صرف مثال دی ہے، اور اسی مثال کو آیت الکرسی پہ لے جاتے ہیں، آیت الکرسی پہ۔ چلو آیت الکرسی بڑی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں 19، آپ 19,000 مرتبہ پڑھ کے دکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 حروف ہیں، 24,000 بار روزانہ پڑھیں، دنیا کے باقی سارے کام رہ جائیں گے۔ ہاں چلہ کش ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں تو ہو سکتا ہے 24,000 مرتبہ، 19,000 مرتبہ۔ تو اس طرح جو حروف کی تعداد کے مطابق حروف گن کے اتنی 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے تو وہ ہمیشہ کے لیے عمل بن جاتا ہے، اور اس کی زبان سیف زبان بن جاتی ہے، سیف بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے۔ اس کام کے لیے کہے گا ہو جا، ہو جائے گی، رک جا، رک جائے گی۔ پرہیز، ترک جلالی جمالی، ترک حوانات ضروری ہے۔ جب اپنے آپ کو کسی کٹھن کسی مصیبت میں ڈالتے ہو نا، تو کھانے پینے کی بھی تھوڑی سی پرہیز کر لیں تو زیادہ زود اثر ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ جو زکوٰۃ ہے، عمل کے جتنے حروف ہوں اتنے 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، جتنے حروف ہوں اتنے 100 مرتبہ، 1000 نہیں 100 مرتبہ۔ جس طرح اللہ ہے تو 400 بار روزانہ پڑھے، ایک ہی بار کام دیتی ہے، لیکن وہ جو قسم اول بتائی تھی نا اس سے بہتر ہے، سے بہتر ہے۔ قسم چہارم، زکوٰۃ صغیر، جس کو زکوٰۃ صغیر کہتے ہیں، عمل کے اعداد قمری جتنے ہوں اتنا 1000 بار روزانہ پڑھے، اعداد قمری جتنے ہوں۔ اللہ کی مثال پھر دوبارہ دوں گا، 66، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد 92، 92۔ اب کوئی اللہ پڑھنا چاہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا چاہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کے اعداد قمری 92 بنتے ہیں یا 66 بنتے ہیں، تو اتنے ہی بار روزانہ پڑھے تو یہ زکوٰۃ عملی بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ 66 بار یا 92 بار پڑھے تو اب اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیں تو اس کے عدد ہیں 786، 786 بار روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ جو کلام پڑھنی ہے اس کے اعداد قمری نکالنے اور اتنی دفعہ جتنے حروف کے اعداد قمری ہوں گے اتنی دفعہ روزانہ پڑھیں تو یہ زکوٰۃ عملی ہے اور معتبر ہے۔ قسم پنجم، زکوٰۃ کبیر، عمل کے اعداد قمری کو
अदाद कमरी को हरूफ अमल से ज़रब दो, अदाद कमरी को हरूफ अमल से ज़रब दो। लफ्ज़ अल्लाह 66 इसके अदद हैं, इसके हरफ 4। 66 को 4 से ज़रब दें, जितना हासिल मजमुआ होगा इतनी दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। और ये ज़कात जो है ज़कात सगीर से कवी है और हमेशा के लिए बंदा अमल बन जाएगा। हरूफ कमरी को हरूफ की तादाद से ज़रब दें, इतनी बार रोज़ाना पढ़ें तो फिर अमल बन जाएगा हमेशा के लिए। और छठे नंबर पे आती है ज़कात अकबर, अमल कबीर के आदाद को हरूफ की तादाद से ज़रब देकर रोज़ाना पढ़ें। अमल कबीर वो अमल सगीर के अंदर जो आदाद हुए थे ना, उसको ज़रब दें तो अमल कबीर के आदाद को फिर हरूफ की तादाद से ज़रब दें और इतनी बार रोज़ाना पढ़ें तो यह कबीर से भी ज़्यादा कवि और इसके मुवक्कल अमल के सामने आकर मुलाकात करेंगे। अमल कबीर जितने भी आदाद हैं किसी कलाम के, उनको हरूफ की तादाद से ज़रब दे दो। जिस तरह 66 ये आदाद कमरी थे और हरूफ थे 4, तो यहाँ वो जो हासिल मजमू आया था उस हासिल मजमू को फिर आदाद कमरी से ज़रब दो हरूफ अमल को। और ज़कात की 7वीं किस्म बनती है अमल अकबर की तादाद को फिर हरूफ के आदाद से ज़रब देकर पढ़ें। ये अकबर से भी ज़्यादा कवि और इसके मुवक्कल खादम होकर हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन बात सोचने की ये है कि इतनी उलझन में पढ़ेगा कौन, इतनी मुश्किल में पढ़ेगा कौन। तो इसलिए यारान तरीक़त ने कह दिया कि बस किसी इसम को 1.25 लाख मरतबा पढ़ लो, ये उसकी ज़कात हो जाएगी। अब आयतुल कुर्सी भी 1.25 लाख मरतबा 3125 की तादाद में सूरह मुज़म्मल पढ़ना चाहे तो आमिलीन और कामिलीन ने जो इनके वक्त जो इनकी तादाद मुकर्रर की है, जिस तरीके से उन्हें ये चीज़ें हासिल हुई हैं उसी तादाद में जिस तरह बताते हैं पढ़ें तो वह ज़कात अदा हो जाएगी। जिस तरह सूरह मुज़म्मल के बारे में मैंने बताया था, तो मुझे जो तरीक़ाकार पहुँचा है 3 दिन की ज़कात 60 बार पढ़ें, 40 बार पढ़ें और आखिरी दिन 20 बार 30 बार पढ़ें। खड़े होकर 2 नफल पढ़ने के बाद ये खड़े होकर किबला रुख पढ़नी पड़ेगी। इस तरह ज़कात अदा की जाती है सूरह यासीन की। और यहाँ एक एक आयत की, पूरी सूरत की तो बड़ा मुश्किल है, एक एक आयत की। जिस तरह सलाम कौन रब्बिर रहीम कह लें, या सूरह यासीन यासीन वल कुरानिल हकीम ये कह लें, या जालना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन इसकी कह लें। ऐसे पढ़ी जा सकती है 1.25 लाख मरतबा। पूरी सूरत को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा जो ज़कात अकबर अल कबायर है ये आखिरी ज़कात है, और यानी अमल अकबर की तादाद को हरूफ की तादाद से ज़रब देकर पढ़ें और इसको किबरियत अहमर या लाल सफ़ेद कहते हैं। इस तादाद को इसका इसम के नसाब भी कहते हैं। तो कहते हैं कि तादाद अमल कसीर हो जाती है, अस्माए बारी ताला की तलावत तो मुमकिन है, मगर आयात कुरानी की ज़कात सगीर अदा करना भी मुमकिन नहीं। इसके लिए आमिलीन और अकाबरीन ने यह तरीक़ा दर्जेल फरमाया जिसकी 5 किस्में हैं। तो लिहाजा जो बंदा ज़कात अदा करना चाहे, आसान से आसान तरीक़ा वही है, आसान से आसान तरीक़ा वही है कि किसी भी इसम को ले लें और उसकी 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लें। अब अगर आप कहें ना अल्लाह के नाम हैं, जिस तरह गफ़ूर है, गफ़ार है, तो इसके अदद को अगर देखा जाए
غین کا 1000 ہے، فے کا 80 ہے، الف کا 1 ہے اور رے کا 200 ہے۔ 10 تا 2 1281 بار بنتا ہے غفار کا عدد، 1281 بار۔ اور 1281 کو اگر آپ غین فے الف رے 4 حروف سے ضرب دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 1281 کو 4 سے ضرب دیں، یہ تعداد ہزاروں میں جا کے پہنچیں گی تو کس طرح روزانہ پڑھیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ 1.25 لاکھ کی تعداد کو 40 دن میں پورا کریں تو اس کے آپ عمل بن جائیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس کو پھر ہمیشہ اپنے معمول میں رکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور سمجھانے کی ہیں۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس گئے تھے، اگر وہ ایک تعویذ لکھ کے دے دیتا تو اس کا یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، بتا دیا تھا۔ پیر صاحب کے پاس گئے تھے تو اگر وہ ایک نظر کر دیتے تو پیر صاحب کے کیا جاتا؟ تو پیر صاحب کا تو جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو دن رات اللہ کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے نام کے اندر محو ہو کر، تو جب کسی کی طرف دیکھیں گے 2-4 منٹ اس کی باتیں سنیں گے، اور لوگ پھر سوال بھی بنی اسرائیل کی گائے کی طرح کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کلام کو پڑھے، پھر پوچھتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، پھر پوچھتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنا۔ اور بھائی عمل جو بتاتا ہے جس طرح وہ شروع کرتا ہے، اگر وہ قرآن کی کوئی آیت قرآن سنائے نہ کہیں تو وہ شروع کرتا ہے کسی بھی آیت کو پڑھے گا تو پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یوں ایسے پڑھے گا۔ اور اگر کسی عمل کو بتائے گا برکت کے لیے تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، پھر آگے کلام شروع کرے گا۔ اگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی اس عمل نے اور درود پاک بھی نہیں پڑھا، اس نے کہہ دیا کسی دشمن کو زیر کرنا ہو یا کسی اور مسئلے کے لیے پڑھنا ہو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، عمل نے یوں شروع کی بتا دیا اس کو، تو اسے نہیں پڑھتا تھا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا درود پاک پڑھنا ہے ولا یا نہیں۔ ایسے بنی اسرائیل کی گائے والی جو سوال لیتے ہیں نا، تو یہ پھر بندے کو شک و شبے میں کیا کر دیتے ہیں؟ مار دے دیتے ہیں، شک و شبے میں ڈال دیتے ہیں، وہ کما حق و فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کل مجھے ایک خاتون کی کال آئی، کہنے لگے جی ہمارے گھر کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا اپنا نام بھیج دے، میں بتا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے جب کہا کہ یہ نام ہے، میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس کلام کو یوں ایسے پڑھو، یوں ایسے پڑھو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں جی آپ کر کے، میں نے کہا میں تو فیس لیتا ہوں، میں تو ایسے ہی نہیں کرتا، آپ اپنی فیس بتائیں جی۔ جب میں نے بتایا نا فیس کے بارے میں، پھر کہنے لگے اچھا جی ہم خود ہی پڑھتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد پھر کہا لائی اچھا اس کے پڑھنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ایسے لوگوں کا بتائیں کیا علاج ہے پھر؟ اور ادھر اس عمل نے یا اس کا عمل نے یا اس پاور صاحب نے دن رات ایک کر کے اس کی زکاتیں دی ہیں، اس کے شرائط، اس کے قواعد، اس کی تکلیفیں، اس کی مصیبتیں برداشت کی ہوئی ہوں۔ اس کے پاس اتنا وقت تھوڑا ہی ہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ اس کے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو کتنی بار اس کے لیے کوئی ڈر خطرہ کوئی خوف محسوس تو نہیں ہوگا؟ بھائی اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھنے سے کیا ڈر ہے کیا خوف ہے؟ وہ خطرات کو ٹالنے والی ہے، خطرات کو لانے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر فیس نہ لی جائے تو کیا کریں؟ قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، پھر دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی، پھر کام بھی ہو جاتے ہیں اور سارے سوال و جواب بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عاملین اور کاملین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی لالچ، کسی طمع، کسی حسد، کسی بغض کے بغیر خدمت خلق کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔